السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے میاں والی میں پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوابازی کے مشیر نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کی غرض سے مزید پائلٹوں کی تیاری کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور عرب مالیاتی فنڈ نے عرب ممالک اور پاکستان کے درمیان ترسیلات زر میں سہولت کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ گزشتہ 29 دنوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ بنگلورو میں ICC عالمی کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو DLS طریقہ کار کے تحت 21 رنز سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں آج 3 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اردو کے ممتاز شاعر میرا جی کی آج 68ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گوادر میں پاک فوج کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں صدر نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کے مکمل خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے میاں والی میں پاک فضائیہ کی تربیتی ایئر بیس پر حملے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے میاں والی میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا کر ایک بار پھر اپنی جرأت و بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر تلاشی اور کلیئرنس آپریشن کے دوران 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آج صبح دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے قریبی علاقوں کی تلاشی کے لیے کامیاب آپریشن کیا گیا۔ حملے میں پاک فضائیہ کے کسی بھی فعال اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا، صرف پہلے سے غیر فعال طیاروں کو معمولی نقصان ہوا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا کہ فوری اور پیشہ ورانہ آپریشن تمام امن دشمنوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ہیں اور مادری وطن کو درپیش کسی بھی خطرے سے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ گوادر حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کر دی گئی۔ فوج اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں اور جوانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں دہشت گردی کے ناسور کی ہر قیمت پر خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام تارکین وطن کی اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق چمن اور طورخم کی سرحد سے روزانہ غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان باشندے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 12,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی آرٹس کونسل میں 2 روزہ ادبی میلے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے اپنے ممالک واپس جانا ہوگا،
क्योंकि वो हमारे वसाइल पर बोझ हैं। शहरी हवाबाजी के बारे में मुआविन खुसूसी फरहत हुसैन ने कहा है कि दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा पायलट पैदा करने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। रेडियो पाकिस्तान के शोबा खबर और हालात हाज़ा के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शोबा हवाबाजी मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार बढ़ाने की सलाहियत रखता है। फरहत हुसैन खान ने कहा कि इस शोबे में तहक़ीक़ और तरक्की के जदीद तरीक़े भी मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। पाकिस्तान ने कहा है कि महसूर गजा में फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया को इसराइल पर ज़ोर देना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब ने अपने ख़िताब में कहा कि इसराइली अब फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जदीद नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहे हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम और इन पर अमल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो शहरियों और अमलाक पर हमलों से मना करता है। इसराइल की तरफ से हस्पताल, एम्बुलेंस और स्कूलों पर बमबारी के बायस गुज़श्ता 24 घंटे में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता 29 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल ने एम्बुलेंस पर बमबारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि हमास उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था। ताहम फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि एम्बुलेंस में मरीज़ों को मुंतकिल किया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद इदारों ने ख़बरदार किया है कि गज़ा में नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं और ख़वातीन गलियों में बच्चों को जन्म देने पर मजबूर हैं। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड शिमाल मशरिक़ में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद और तामीरात के इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इज़्ज़त व बच्चा सेहत और आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात के बायस दौरान ज़चगी मज़ीद अमवात का ख़दशा है। बयान के मुताबिक इस वक्त गज़ा में अंदाज़न 50,000 ख़वातीन हामला हैं और रोज़ाना 180 बच्चों की पैदाइश हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों ने कहा है कि जंग की वजह से 14 हस्पताल और 45 बुनियादी मराकज़ सेहत बंद हो चुके हैं। फ्रांस में जारी फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी के दौरान इंसानी हमदर्दी पर जुमेरात को एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने एक बयान में कॉन्फ्रेंस को इंसानी बुनियाद पर जंगबंदी का एक मौका करार दिया है। उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से आज ओमान में मुलाकात करेंगे ताकि गज़ा पर इसराइली जंग बंद कराई जा सके। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी इंतज़ामिया का एक नुमाइंदा भी बातचीत में शरीक होगा जिसमें जंग में ख़तरनाक इजाफे के नताइज पर गौर होगा, जिसकी वजह से पूरे खित्ते की सलामती ख़तरे से दो चार है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर अनीक अहमद ने आज फैसलाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा की निशात सानिया के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसील रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर अनीक अहमद ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान से कहा है कि वो हज के मौके पर एक इजलास बुलाएं और उम्मत मुस्लिमा की निशात सानिया के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करें। उन्होंने फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद की जरूरत पर भी जोर दिया। बाद में वज़ीर मजहबी अमूर ने मदरसे के तलबा में शील्ड्स तकसीम की। सेहत के वज़ीर डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने आलमी फेडरेशन के मेडिकल एजुकेशन रिकग्निशन प्रोग्राम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। वो आज इस्लामाबाद में आलमी फेडरेशन के सदर प्रोफेसर रिकार्डो लियोन बॉर्किस से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल मेडिकल तालीम में नए रुझानात और मेडिकल के तलबा की मयारी तालीम फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि आलमी फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की रहनुमाई से पाकिस्तान मेडिकल के शोबे में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर सकता है।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی و خوشحالی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ گورنر نے کہا کہ حکومت علاقائی تجارت کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم اور محکمہ انسداد بدعنوانی کے افسران کا ایک مشترکہ اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت آج کراچی میں منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین رفیق بریرو نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک سیل قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پینشن سکینڈل میں ملوث محکمہ خزانہ کے افسروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سزاؤں کے عمل میں تیزی لائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایت دی ہے کہ شادی کی تقریبات میں ون ڈش کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات دیں کہ ون ڈش کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ حکومت بلوچستان صوبے میں شمسی توانائی سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت نے شمسی توانائی سے استفادہ کرنے کے لیے موجودہ مالی سال کے بجٹ میں 6 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے۔ حکومت نے صوبے کے مختلف علاقوں میں بجلی سے محروم اسکولوں کو شمسی توانائی سے بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومت صوبے بھر کے تمام کمشنر دفاتر کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان کے دوبارہ انعقاد کے لیے سخت انتظامات کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے امتحانات میں نقل کرنے کے عمل کو ایک ناسور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو ہر لحاظ سے یقینی بنایا جائے کہ گزشتہ ٹیسٹ میں رونما ہونے والا عمل کسی صورت دوبارہ رونما نہ ہو۔ محمد اعظم خان نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے صاف اور شفاف انعقاد کے لیے صوبائی حکومت تمام درکار وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے گی۔ اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبے بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 26 نومبر کو منعقد کیا جائے گا، جس میں 46,220 امیدوار حصہ لیں گے۔ اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں امتحانی مراکز قائم کیے جائیں گے، جن میں ڈی آئی خان، کوہاٹ، پشاور، مردان، دیر لور، سوات اور ایبٹ آباد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے نتائج نقل کرنے کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے تھے، جس میں ملوث 219 امیدواروں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے ریلاس کیڈٹ کالج کا باقی ماندہ تعمیراتی کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گلگت میں ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو کیڈٹ کالج اجلاس کو بورنگ کے ذریعے پانی کی فراہمی کے لیے سروے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کریں گے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے میں لاکھوں کشمیریوں کو جموں کے مختلف حصوں میں اس وقت شہید کیا تھا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔ کشمیری ہر برس جموں قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں کے طور پر مناتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں شہدائے جموں کو ان کی قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا 1947 کا جموں کا قتل عام جموں و کشمیر کی تاریخ کا سب سے اندھوناک واقعہ تھا، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں خواجہ فردوس اور سید بشیر اندرابی نے اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ 1947 میں جموں میں شروع ہونے والے بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ خطے میں مسلسل جاری ہے۔ بھارتی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے آج کوپرا ٹاپ، بچھیاں والی، شندرا، ٹھنڈی کسی،
محلہ سیدہ اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی مشترکہ کارروائیاں کی اور مقامی لوگوں کو ہراساں کیا۔ ادھر جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے ترجمان شفیق الرحمان نے بیان میں کہا ہے کہ جموں کا قتل عام مسلمانوں کی منظم انداز میں نسل کشی کا آغاز تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈوگرا راج کے زیر نگرانی RSS کی سرپرستی میں کام کرنے والے ہندو انتہا پسندوں نے پوری مسلمان آبادی کا صفایا اور سینکڑوں ہزاروں افراد کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام بند کرانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اوسلو میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ تسویہ طلب تنازع کشمیر کے حل تک علاقائی امن ایک خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وسطائی مودی حکومت نے دلکش وادی کشمیر کو مقتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اور آزادی کے لیے ابھرتی ہوئی آوازوں کو دبانے کے لیے مسلسل ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ ان کے نظر بند شوہر یاسین ملک کی زندگی کا تحفظ کرے، جو کشمیریوں کے حق کے خودارادیت کے اصولی موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنے کی پاداش میں بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے سمیت دنیا بھر میں تنازعات کے حل کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے نیو یارک میں US آرمی وار کالج کے ایک پب سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ کی ناکامی کے باوجود اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر پوری طرح عمل درآمد کر کے دنیا کو مستحکم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ تنازع کشمیر کے بارے میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کے عوام کو ان کی بنیادی حق کی خودارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن کے محکمے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے نیویڈا کے مقام پر بڑے پیمانے پر ایٹمی تجربات کیے تو وہ اس کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ روسی دفتر صدارت کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے ایک بیان میں کہا کہ روس 30 سال سے زیادہ عرصے سے ایٹمی تجربات پر جس پابندی پر کاربند ہے وہ اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے اگرچہ ایٹمی تجربات پر پابندی کے جامع معاہدے کی توثیق سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، اس کے باوجود وہ اس معاہدے پر کاربند ہے۔ ادھر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیپال میں زلزلے سے اموات اور تباہی اور بربادی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں نیپال کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہے۔ نیپال کے مغربی علاقے جرارکوٹ میں شدید زلزلے سے کم از کم 150 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6.4 شدت کا یہ زلزلہ 2015 کے بعد سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ زلزلے کے جھٹکے بہت دور تک نیپالی دارالحکومت اور نئی دلی سمیت بھارت کے کئی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ نیپال کے وزیر اعظم بشپا کمال دہل نے امدادی اداروں کو فوری امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عمرانہ ناہید سے۔ آج بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بارش کے باعث ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت نیوزی لینڈ کو 21 رن سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 401 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے رچن رویندرا 108 اور کین ولیمسن 95 رنز کے ساتھ نمایاں اسکورر رہے۔ پاکستان کی طرف سے محمد وسیم نے 3 جبکہ حسن علی، افتخار احمد اور حارث رؤوف نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان نے 25.3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 200 رنز بنائے۔ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا اور DLS قانون کے تحت پاکستان کو فاتح قرار دیا گیا۔ فخر زمان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان اپنا آخری لیگ میچ اس ماہ کی 11 تاریخ کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ادھر احمد آباد میں عالمی کپ کے ایک اور میچ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف
287 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 30 اوورز میں 128 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ عالمی کپ کے پوائنٹ ٹیبل پر بھارت 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ 12 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی افریقہ دوسرے، آسٹریلیا تیسرے، جبکہ نیوزی لینڈ چوتھے اور پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ عالمی کپ میں 10 ٹیمیں شریک ہیں، جن میں 4 بہترین ٹیمیں سیمی فائنلز کھیلیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذکا اشرف کی ملازمت کی مدت عالمی کپ تک جاری رہے گی۔ توسیع کی تصدیق بورڈ کے سرپرست اعلیٰ اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے کی گئی۔ بورڈ چلانے والی عبوری کمیٹی کی مدت کل ختم ہونی ہے۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج میرپور میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 31.5 اوورز میں 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستانی ٹیم نے مقررہ ہدف 24.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی کے علاقے کلئی میں 3 روزہ میلہ جاری ہے۔ میلے کا انعقاد خیبر پختونخوا کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے پاک فوج کے تعاون سے کیا۔ میلے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ اس میلے کے انعقاد کا مقصد علاقے میں سیاحت اور کھیلوں کو فروغ دینا ہے۔ انٹرنیشنل بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کے تحت مردوں کے 15 اور 6 ریڈز چیمپئن شپ کل سے دوحہ قطر میں شروع ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے بابر مسیح، محمد نسیم اختر اور احسن رمضان چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ عرب مانیٹری فنڈ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ترسیلات زر میں سہولت کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل چیئرمین آف دی بورڈ آف ڈائریکٹرز عرب مانیٹری فنڈ ڈاکٹر عبدالرحمان بن عبداللہ الحامدی اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے AMF کے زیر اہتمام ابوظہبی میں جمعے کو ایک تقریب میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمت کی یادداشت کا مقصد سرحد پار ادائیگی کے نظام بونا، جسے AMF کی زیر ملکیت عرب علاقائی ادائیگی کی کلیئرنگ اور تصفیہ کی تنظیم ARPCSO چلاتی ہے، اور پاکستان کے فوری ادائیگی کے نظام راست کے درمیان تعاون کا فریم ورک قائم کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان نے بتایا کہ راست اور بونا کو اس لیے منسلک کیا جا رہا ہے کہ عرب خطے اور پاکستان کے درمیان ترسیلات زر کی منتقلی باضابطہ چینل سے آسانی سے ہو سکے۔ ڈاکٹر الحامدی نے مفاہمت کی یادداشت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ راست کے ساتھ یہ اسٹریٹجک اشتراکت داری بونا کے اس عزم کا اظہار ہے کہ مختلف خطوں کو باہم مربوط کرنے اور عرب خطے اور اس کے اہم عالمی شراکت داروں کے درمیان اقتصادی، مالی اور سرمایہ کارانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان میں ویتنام کے سفیر نیگن تین پونگ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر سیالکوٹ چیمبر عبدالغفور ملک نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سیالکوٹ کے برآمد کنندگان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیالکوٹ چیمبر کے صدر عبدالغفور ملک، سینئر نائب صدر SCCI ویب جہانگیر اور تاجر برادری نے شرکت کی۔ ملک میں پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات میں جاری مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک اور PBS کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پھلوں کی برآمدات سے ملک کو $88.47 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 17.09% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پھلوں کی برآمدات سے ملک کو $75.56 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو کے معروف شاعر میرا جی کی 68ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 25 مئی 1912 میں گجرانوالہ کے کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ میرا جی کو اردو شاعری میں خاص مقام حاصل تھا، جنہوں نے خصوصاً آزاد نظم کو متعارف کروایا۔ نون میم راشد کے ساتھ وہ حلقہ ارباب ذوق گروپ کے ایک سرکردہ شاعر تھے، جنہوں نے ردیف اور قافیے کے کلاسک کنونشن سے الگ ہو کر آزاد نظم کو تلاش کیا۔ وہ 1949 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئے۔ آج کراچی میں آرٹس کونسل کے جان ایلیا لان میں 2 روزہ چوتھے آرٹس اور ادب فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ فیسٹیول کا افتتاح تعلیم کے وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے کیا۔ اس فیسٹیول کا موضوع ہے ایک مختلف تناظر۔
اس فیسٹیول کا مقصد سندھ کے مشہور قومی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو روشناس کرانا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے لیجنڈ ٹرسٹ کے تحت کراچی میں فنکاروں میں مالی وظائف کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر غلام حیدر صدیقی نے کہ سلطانہ بیوہ صلاح الدین، جان بی بی بیوہ عزیز بلوچ، رجب علی ماجد بیوہ مہنور سلطان، مہتاب بیوہ لال محمد بلوچ، راشدہ گوشی اور ملک علی عمران میں 23 ماہ کے بقایا جات تقسیم کیے گئے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ لیجنڈ ٹرسٹ کے تحت ہر ماہ وظائف کی باقاعدہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ سالانہ لوک میلہ آج دوسرے روز لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس موقع پر ثقافتی ورثے کے نگران وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا کہ میلہ فلسطینیوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ تمام ثقافتی پیویلینز پر فلسطین کے سٹالز قائم کیے گئے ہیں، جہاں لوگ فلسطینی پرچم ہاتھوں میں تھامے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے فنکاروں کے اشتراک سے بننے والی ویب سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کی نشریات کا آغاز رواں ماہ سے ہوگا۔ معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ویب سیریز کا پوسٹر شیئر کیا، جس میں اس تاریخی سیریز کے مرکزی کرداروں کی تصاویر شائع ہیں۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کے شینزو 16 کے خلا نورد مستقبل کی خلائی تحقیقات کے پیش نظر ٹیانگ گونگ اسپیس اسٹیشن میں سبزیاں اگانے کے تجربات کر رہے ہیں۔ مئی کے آخر میں ٹیانگ گونگ پر جانے والے مشن کمانڈر جنگ ہائی پینگ اور ان کے ساتھی خلا نورد زو ینگ زو اور گی ہائیچا نے 2 خاص آلات کا استعمال کرتے ہوئے خلائی اسٹیشن میں سبزیاں اگائیں۔ جون میں شروع ہونے والے مشن نے سلاد پتے کی 4 فصلیں تیار کیں، جبکہ اگست میں دوسرا مشن چیری، ٹماٹر اور ہری پیاز اگانے کے لیے شروع کیا گیا۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں 75 منٹ تک بھاگنا ہماری زندگی میں 12 سال کا اضافہ کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف انوائرمنٹل ریسرچ اینڈ پبلک ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں محققین نے 4400 افراد کا مطالعہ کیا۔ مطالعے میں محققین نے ہفتے میں کم از کم 75 منٹ دوڑنے والوں کا کم از کم 10 منٹ دوڑنے والوں سے موازنہ کیا۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً 66 ملین سال پہلے ڈائناسور کے معدوم ہونے میں زمینی فضا میں طویل عرصے تک دھول کے بادلوں نے زیادہ بڑا کردار ادا کیا ہوگا۔ نیچر جیونامی سائنس جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ شہاب ثاقب ٹکرانے سے زمین کی فضا میں باریک زمینی دھول نے ڈائناسور کے معدوم ہونے میں زیادہ کردار ادا کیا ہوگا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت آج لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کلام میں -1 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 8، لاہور میں 18، کراچی میں 23، پشاور میں 13، کوئٹہ میں 6، مظفر آباد میں 11، گلگت میں 2 اور سری نگر میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش یا بوندہ کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے میاں والی میں پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوا بازی کے مشیر نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کی غرض سے مزید پائلٹوں کی تیاری کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ بنگلور میں ICC عالمی کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو DLS طریقہ کار کے تحت 21 رن سے شکست دے دی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبر نامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور نعیم زبیری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔